مران رحمت میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ آج ذکر کریں گے کچھ کتابوں کا۔ کتاب ایک ایسا دوست ہے جو آپ کی خوش آمد نہیں کرے گا اور نہ ہی آپ کو اکتاہٹ میں مبتلا ہونے دے گا۔ یہ ایک ایسا پڑوسی ہے جو آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچاتا، اور یہ ایک ایسا واقف کار ہے جو اپنے منافقانہ رویے سے آپ کا استحصال بھی نہیں کرے گا، بلکہ اگر آپ نے اس کا صحیح انتخاب کیا ہے تو یہ آپ کو بہترین انسان بنا دے گا۔ مگر بدقسمتی سے اب کتاب پڑھنے کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے، اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ کتابیں جاگتی ہیں بند الماریوں کے شیشوں سے، انہیں اب نیند میں چلنے کی عادت ہو گئی ہے۔ ایک اچھی کتاب انسان کی زندگی بدل سکتی ہے، جیسے میں ذکر خاص طور پہ پہلے کرنا چاہوں گی ابو یحییٰ صاحب کی کتاب جب زندگی شروع ہوگی۔ اس کتاب کو پڑھنے سے ایمان تازہ اور اللہ پر توکل بڑھ جاتا ہے۔ اس کتاب کے میں نے دوسری جو کہانی پڑھی اس کا نام تھا قسم اس وقت کی۔ یہ بھی شہرہ آفاق کتاب، اور ایسی کتاب جو اب ایک تحریر نہیں بلکہ ایک تحریک بن چکی ہے، اور ماشاءاللہ روز قیامت کے حوالے سے ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر ایمان کے حوالے سے ہو، انبیاء علیہ السلام کے کردار کے حوالے سے ہو، اور ہمیں اپنی زندگی کو کیسے صحیح راستے پر لے کر چلنا ہے، تو یہ ابو یحییٰ صاحب کی کتابوں کا سلسلہ جو ہے مجھے پڑھنے کا موقع ملا، اور ابھی آج کل میں پڑھ رہی ہوں آخری جنگ۔ اس سے پہلے میں نے پڑھی خدا بولتا ہے۔ خدا کیسے بولتا ہے؟ قرآن پاک کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرتا ہے، مگر ہم بدقسمت اس چیز کو سمجھ کر بھی ناسمجھی کا ثبوت دیتے ہیں، اور بہت ساری باتیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں مگر ہم نہیں سمجھتے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اللہ ہم سے کیسے بات کرتا ہے، اور آج کل جو میں یہ کتاب پڑھ رہی ہوں آخری جنگ، کیسے ہم شیطان کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں۔ تو میں تمام دیکھنے والوں سے کہوں گی کہ اگر آپ کو کتاب پڑھنے کا شوق نہیں بھی ہے تو ابو یحییٰ صاحب کی یہ کتابیں آپ ضرور ایک بار پڑھیے گا، آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ آپ کی زندگی کے اندر کتنا مثبت چینج آیا ہے۔ بہت شکریہ۔ اب اس کے ساتھ آگے میں اب ذکر کروں گی اسی طرح سے ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت، مرحوم زاہد ملک صاحب، ستارہ امتیاز پانے والے مرحوم زاہد ملک صاحب کی یہ دو کتابیں، مضامین قرآن حکیم اور مضامین احادیث نبوی، ایسی کتابیں ہیں جو دین کی سمجھ اور انسان کے کردار کو مضبوط بنانے میں مدد فراہم کرتی ہیں۔ جب میں نے ان کتابوں کو، جن میں یہ والی کتاب اور مضامین قرآن حکیم، میں نے جب ان کتابوں کا مطالعہ شروع کیا تو پتہ چلا کہ تحقیق اور جستجو کے میدان میں کام کرنے والے یہ مجاہدین ہمارے لیے چیزوں کو کتنا آسان کر دیتے ہیں، اور ہمیں صرف صفحہ پلٹتے ہی وہ باتیں معلوم ہو جاتی ہیں جن کے حصول کے لیے صدیوں کی ریاضت درکار ہوتی ہے۔ 80 کی دہائی میں لکھی گئی ان دونوں کتابوں کو علم کے طالب علموں کی جانب سے خوب پذیرائی ملی، اور مجھے امید ہے کہ اب بھی آپ ان کتابوں سے مستفید ہوں گے، انہیں پڑھیں گے اور اپنے پیاروں تک بھی انہیں پہنچائیں گے۔ کہتے ہیں وہ انسان خوش نصیب ہے جس کو پڑھنے کا شوق ہے اور جس کی کتاب دوست ہے، اور وہ انسان بد نصیب ہے جس کی واحد دوست کتاب ہوتی ہے۔ اس لیے دونوں چیزوں میں اعتدال کیجیے۔ انسانوں سے ضرور رابطہ رکھنے پر آپ اپنے محبت کو بڑھا سکتے ہیں، اس لیے انسان سے ضرور رابطہ رکھیے، اور کتاب پڑھنے کو بھی اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ زاہد ملک صاحب اب ہمارے بیچ میں نہیں ہیں، سپتمبر 2016 میں یہ اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے اور ان کے درجات بلند کرے۔